بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو علماء کرام کی ریکارڈنگز اور دینی پروگرام کے حوالے سے معلومات یہاں سے میسر ہوتی ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، ساری دنیا بھاگ دوڑ کر رہی ہے کہ کامیاب ہو جائے، لیکن کامیابی بالخصوص امت مسلمہ میں بظاہر نظر نہیں آتی۔ میں نہا کے نکلا ہوں مگر میرے اوپر مٹی پڑی ہے، میں نے لوشن بھی لگایا ہے، ہاتھ پاؤں پھر بھی خشک ہے، میں نے موٹر کو چلایا ہے، ٹینکی پھر بھی خالی ہے۔ تشویش تو ہوتی ہے۔ امت مسلمہ کلمہ بھی پڑھتی ہے، اعمال بھی کرتی ہے، معاملات کو بھی دیکھتی ہے، لیکن ہر دن کے ساتھ معاملہ الٹتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بے شمار وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ کے ساتھ ہم آج اکٹھے بیٹھے ہیں، اس کو پڑھیں گے، اور وہ معاملہ ہمارے اندر کا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ انسان اتنا پڑھ جاتا ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے کہکشاؤں کو پڑھ لیتا ہے، کنارے پہ بیٹھ کے سمندر کے اندر کی تہوں میں پہنچ جاتا ہے، اور دنیا جہان کے علوم و فنون کو، ان کی گتھیوں کو سلجھا لیتا ہے، لیکن اپنی ذات کے معاملے میں یہ اتنا ان پڑھ ٹھہرا ہے کہ خود کو نہیں پڑھ سکتا۔ پڑھنا چاہے تو دل نہیں کرتا۔ حضرات، اس دنیا کا مدار عمومی طور پہ 4 چیزوں پہ چل رہا ہے، لوگ اس کو 6 بھی گنتے ہیں۔ ساری دنیا عقیدے کے ساتھ جڑی ہے کہیں نہ کہیں۔ دہریہ بھی ہے تو اس کا بھی ایک عقیدہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، سوچ ہے اس کی۔ عقائد کے بعد بات آتی ہے عبادات پہ، کہ آپ اپنے بڑے خالق کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ بات چلتی ہے معاملات پہ، کہ آپ لوگوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ رویے کیسے برتتے ہیں، لین دین کیسے ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے اخلاقیات۔ یہ 4 چیزیں آپ کی اور میری اگر برابر چل رہی ہیں تو مبارک ہو۔ اگر ان میں تضاد ہے، قول اور فعل کے اندر فرق ہے، گفتار و کردار میں تضاد ہے، تو پھر آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی محنت کر لیں، پھر وہ ایک چھلنی میں پانی بھرنے جیسا معاملہ ہے، جو اوپر سے ڈالے جا رہے ہیں، نیچے سے نکل رہا ہے۔ پھٹے ہوئے شاپر والا معاملہ ہے کہ آپ اوپر سے بھر رہے ہیں، وہ نیچے سے خالی ہو رہا ہے۔ یا 2 مزدوروں جیسا معاملہ ہے کہ ایک ہاتھ کی ریڑھی میں مٹی کو ڈال رہا ہے اور دوسرا نکال کے پھینکے جا رہا ہے۔ تو ہماری اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم عقائد میں بھی، یہ جو آخر میں ریپیٹر ہے اسے ختم کر دیں، سادھی آواز ٹھیک ہے، عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی اور اخلاقیات، چاروں میں دوہرے معیار رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں چاہ کے بھی کبھی عزت نہیں ملی۔ ہمارا پاسپورٹ آج بھی دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ کسی بھی ملک میں جب نام لیا جاتا ہے
کہ ہم مسلمان ہیں تو لوگ فوری ہمارے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو لکھتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، بولتے اور ہیں، تولتے اور ہیں، دکھاتے اور ہیں اور لاتے کچھ اور ہیں۔ ان کا پیش منظر کچھ اور ہوتا ہے اور پس منظر کچھ اور ہوتا ہے، جب تک ہم اپنے اوپر سے یہ چھاپ ختم نہیں کریں گے۔ جمعے پڑھ لیں، عیدوں کے خطبے دے لیں، جتنے مرضی جشن منا لیں، دروس پہ دروس محاضرات رکھ لیں، ہر دن 10 کلاسیں لگا کے بہترین دنیا کے لیکچر سن لیں، جب تک ہم خود کو ظاہر اور باطن میں ایک جیسا نہیں کریں گے، مار کھاتے رہیں گے، سرمایہ لگتا رہے گا، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے رہیں گے مگر وہ برباد ہوتی رہیں گی۔ آج کی یہ ملاقات آپ میں سے کسی کے لیے بھی نہیں ہے، یہ میرے لیے ہے۔ سمجھیے کہ یہ نصیحت مجھے خود کو ہے۔ اگر آپ کا دل کرے اور آپ محسوس کریں کہ یہ مسئلہ میرے اندر بھی ہے تو اسے تنہائی میں جا کے علیحدہ بیٹھ کے ایک دفعہ چیک کر لیجئے گا، کیونکہ ہم اپنے ٹیسٹ لیبارٹریوں سے کروا لیتے ہیں جسمانی طور پہ ہر طرح، لیکن اخلاقی اور روحانی ٹیسٹ ہم نے اپنا کبھی نہیں کیا۔ ہم مانتے ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، ہمارے پاس بڑا عام سا عذر ہے، پاکستان اچھا نہیں ہے، حکمران ٹھیک نہیں ہے، سیاستدان بگڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز یہ کسائی بنے ہوئے ہیں، وکلاء جتنے ہیں اخلاقیات سے گرے ہوئے ہیں، ججز بکے ہوئے ہیں، ہر بندہ یہاں میں خراب نظر آتا ہے، لیکن کہیں میں بھی کھڑا ہوں، میں نے اپنے آپ کو کبھی خراب کہنے کی، اپنی غلطی کو ماننے کی، اپنے دوہرے رویے کو پڑھ کے اسے ایک کرنے کی۔ میں تقریر کروں گا تو یہی کہوں گا، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، لیکن اللہ نہ کرے کہیں معاملہ پڑے تو میرے سے جو بڑی محبتوں کی اور اخلاقیات کا درس دینے والا ہے، جب ذاتیات پہ باری آئے گی تو اس سے زیادہ پتھر دل کوئی نہیں ہوگا۔ اور جو دنیا کو ایک رنگ کی دعوت دے رہا ہے، اگر اس کے رنگ دیکھنے ہوں تو گرکٹ بھی اس کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے۔ حضرات آئیے چیک کیجئے اپنے آپ کو، ٹیسٹر اپنے ہاتھ میں رکھیے، کیفیت کیا ہے خود کو پڑھیے تھوڑا سا، یاد رکھیے کسی کے بارے میں دماغ میں جو چیز بنتی ہے وہ سب سے پہلے امیج ہوتا ہے، جسے ہم تصور کہتے ہیں، تصویر بعد میں آتی ہے۔ کوئی بھی فنان، ماہر سے ماہر خطاط اور پینٹر، کوئی بھی آرٹسٹ ذہن میں پہلے خاکہ لاتا ہے، تصور لاتا ہے، تو پھر تصویر بناتا ہے، پھر اس میں رنگ بھرے جاتے ہیں، پھر بعد کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کا اور میرا امیج درست کرتے ہیں اور خاکہ بناتے ہیں، اور خاکہ اس دنیا میں صرف وہی صحیح بنا سکتی ہے، باقی کوئی نہیں۔ جب ہم لفظ وہی بولتے ہیں تو اس کا ایک تعلق رب سے جڑ جاتا ہے۔ ہم نے رب کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ کا خاکہ ہمارے ذہن میں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جبریل امین کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ تعلق جڑتا ہے۔ ہم نے فرشتے دیکھے نہیں، لیکن ان کا ایک امیج ہے۔ پھر وہ جو لے کے آئے ہیں نصاب یا کتاب، وہ ہمارے سامنے ہے، ہم نے دیکھی ہے۔ پھر اسے پڑھانے والا، سکھانے والا، جو ٹیچر اور استاذ جسے رسول کہتے ہیں، انہیں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ان کا ایک امیج ہے۔ اس کے بعد ہماری زندگی ہے، زندگی کو ہم دیکھ رہے ہیں، تصویر خود بنا رہے ہیں، اور کل قیامت کو ہم نے دیکھا نہیں، مگر اس کا ایک امیج ہے۔ یہ پہلے خاکہ درست کیجئے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ذہن میں جو خاکہ چل رہا ہو، بندہ اس بندے کو دل میں بھی اسی اعتبار سے جگہ دیتا ہے۔ اگر میرے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں اسے اپنے گھر میں جگہ نہیں دیتا، کرسی چیئر پیش نہیں کرتا، میں اس کو دل پیش نہیں کرتا،
پھر معاملہ یہ ہے کہ دل جس طرح کا ہوتا ہے آنکھ بھی اسی نظر سے دیکھتی ہے، کان بھی اس کو پھر اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں، اور ہاتھ اس کے لیے یا اس کے خلاف اسی امیج کے مطابق ہمارے ہاں اٹھتے ہیں، یا دعا کے لیے اٹھیں گے یا مار دھاڑ کے لیے اٹھیں گے، اور ہمارے قدم بھی اس کے لیے اسی اعتبار سے بڑھتے ہیں۔ شادی بھی ہو جاتی ہے، نکاح بھی ہو جاتا ہے، قبول بھی ہوتا ہے، لیکن جو امیج بن جاتا ہے پوری زندگی روتے دھوتے گزرتی ہے، کیونکہ شوہر کا بیوی کے بارے میں امیج درست نہیں ہے۔ محنت کر کر کے یہ بیچارہ کھپ جاتا ہے، بیوی کے ذہن میں جو امیج صحیح نہیں ہے، جو تصور صحیح نہیں ہے، تو گھر میں وہ تصویر بھی صحیح نہیں بنا پاتی ہے، نہ کھانے پکانے میں نہ دیگر معاملات میں۔ اور یہ ہماری پوری فیلڈ کا، بازار کا، گھر بار کا، مسجد کا، ہر جگہ کا یہی معاملہ ہے۔ آغاز کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے، اور پہلے چیز ہے عقیدہ۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا۔ میرا عقیدہ دوسرا کوئی آ کے اس کی وضاحت کرے تو اچھا نہیں ہے، کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ لیٹرین میں اگر کوئی لکھ دیتا ہے کہ فلاں فرقہ کافر ہے تو اس کو دکھ ہوتا ہے، وہ کافر نہیں مانتا خود کو۔ ہمارے ذہن میں اس کے بارے میں جو امیج بنا ہے وہ بنا ہے، اس کے اپنے ذہن میں جو تصور ہے، جو خاکہ ہے، جو وہ خود کو سمجھتا ہے، میرے خیال میں دنیا میں سب سے بہترین امیج ہوتا ہی وہ ہے جو بندہ اپنے بارے میں خود بناتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان جتنا خود کو دیکھ سکتا تھا کسی اور کو نہیں، لیکن اس نے خود کو دیکھا ہی نہیں، خود کو پڑھا ہی نہیں۔ تو عقیدے میں پہلی چیز ذہن میں رکھیے کہ آپ کیا ہیں، کلمہ کون سا پڑھتے ہیں۔ اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں آپ مسلمان ہیں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں آپ مسلمان ہیں۔ آپ نے کلیم کیا ہے، کلیم کیا کر رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دنیا مانے یا نہ مانے، میں اپنے وجود پہ گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کو اپنا الہ مانتا ہوں۔ میرے خیال میں اس پوری مجلس میں کوئی بندہ، کوئی بچہ، جوان، بوڑھا، بزرگ، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا تصور یہ نہ ہو کہ اللہ میرا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضرات امت مسلمہ کے پاس یہ کلمہ جب چلا تھا تو صرف 313 یہ کلمہ بولنے والے کھڑے ہو گئے تھے، ہزاروں کو ملیا میٹ کر دیا تھا، 70 مار دیے تھے، 70 قیدی بنا لیے تھے، اور ان قیدیوں کے اندر جو فن تھا وہ نچوڑ کے تاریخ لکھتی ہے کہ اپنی قوم کو دے دیا تھا۔ کلمہ تو آج آپ اور میں بھی پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پرابلم کیا ہے؟ دو رنگی۔ کلمہ پڑھنے والا اس کا رب ایک ہے، لا الہ الا اللہ، مگر یہ بٹ گیا ہے، خود بٹ گیا ہے۔ سب کے پاس لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کے بعد بھی مشکل پڑھنے پہ اس کا لب و لہجہ یہ ہے کہ ہر مشکل دا اکو حل ہو، تیار تے سیون چل۔ دو رنگی ہے، ہر مشکل دا اکو حل ہو، تیار تے پارٹی چل۔ کتنی قوم پہنچی ہوئی ہے، یہ سارے کلمہ گو ہیں، کلمے کے بغیر نہیں گئے، بڑی دور دور سے کاروان لے کے گئے ہیں۔ پھر میرے بھائی تیرے میں، میرے میں، اور یہ جو پچھلے پورا 2 ہفتے سلسلہ چلتا رہا، آپ نے دیکھا ہوگا موٹر سائیکلوں پہ، سائیکلوں پہ ان کی کاٹھیاں نکال کے ہمارے نوجوان سارے مریم آباد کی طرف، کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی کیسے جا رہا ہے، اور پورے ملک سے وہاں پہ ایک جم غفیر تھا۔ میں راتوں کو ان نوجوانوں سے پوچھتا تھا آپ کا کلمہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جناب آدم سے لے کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کلمہ ایک ہی ہے، لا الہ، الہ ایک ہے۔ آگے اس کی تعبیر اور تشریح بتانے والا وقت کا ٹیچر اور استاذ اور معلم، وہ وقت کا نبی ہے، پڑھا گیا ہے۔ ہم نے پڑھا محمد الرسول اللہ، آتا ہوں لا الہ الا اللہ کے بعد۔ اگر تیرا کردار اور میرا کردار یہ نہیں ہے کہ ہر مشکل دا اکو حل ہو، تیار مسیتے چل، کانا اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، اگر تیری مشکلیں اللہ کے گھر میں حل نہیں ہوتی تو پھر کہیں نہیں ہونی، کہیں نہیں ہونی۔ اگر ایک بیوی اپنے شوہر سے مطمئن نہیں، ساری دنیا کے چکر کاٹ لے
ساری دنیا کے، جو ایک کی نہیں بن سکی وہ پھر کسی کی بھی نہیں بنے گی، اور جو رب کا نہیں بنا وہ کسی کا بھی نہیں بنتا۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ آئیے اپنا عقیدہ چیک کیجئے، خود کو ٹیسٹر لگائیے۔ دوسرے کو کافر کہنا بڑا آسان، خود کو مسلمان کہنا بڑا آسان، اور پھر اس کلمے اور عقیدے کے ساتھ ہماری ڈیلنگ نکلے گی معاملات میں۔ یہ تو ہے عقیدہ، شو ہوگا عبادت میں، اور اس کا اثر نکلے گا جا کے معاملات میں، اور یہ نتیجہ دکھائے گا اخلاقیات میں۔ آئیے تینوں پڑھیے۔ پٹواری بابا جی عبدالصمد دہنوانے والے کہا کرتے تھے کہ صبح صبح اٹھ کے کلمہ پڑھتا ہے، ورد کرتا ہے، تسبیح ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی تگڑی مرغی کا اللہ۔ وکیل کا اپنا کلمہ ہے، راشی کا اپنا کلمہ ہے، جج کا اپنا کلمہ ہے، مولوی خطیب ادیب کا اپنا کلمہ ہے، تاجر بزنس مین کا اپنا کلمہ ہے۔ ہر بندہ اپنے انداز میں اس کلمے کی عملی شکل پیش کر رہا ہے، لیکن کہہ کچھ اور رہا ہے، کر کچھ اور رہا ہے، بول کچھ اور رہا ہے، تول کچھ اور رہا ہے۔ حضرات، اس رویے کو جب تک آپ اور میں درست نہیں کریں گے، اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے کہ آپ کا اور میرا ذہن بن گیا ہے، آپ کا اور میرا ذہن بن گیا ہے عقیدے میں کہ وہی جبریل امین لائے تھے۔ ہندو کو سائیڈ پہ کر دیں، یہودی کہتے تھے کہ جبرائیل نے زیادتی کی ہے، یہ دشمن ہے ہمارا اور ہم اس کے دشمن ہیں۔ او بھائی، دشمنی کیا کری ہے؟ ان کے ذہن میں امیج بن گیا جبریل کا، اور جیسے ہمارا اللہ کے بارے میں امیج بنا ہے کہ اللہ کمزور ہے، بیٹا نہیں دے سکتا۔ مجھے تو بنایا ہے لیکن مجھے بیٹا نہیں دے سکتا، مجھے لینا پڑے گا کہیں کسی دربار سرکار مزار پہ جانا پڑے گا۔ اگر یہ امیج اللہ کے بارے میں نہ ہوتا، ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، خزانے ہیں ہی نہیں، تبھی تو ہم در در کے دھکے کھاتے ہیں۔ اگر اس ایک در پر یقین کامل ہوتا، گفتار اور کردار کبھی دو نہ ہوتے، کیونکہ مجھے پوری سیرت نبوی میں ایک واقعہ ایسا نہیں ملا کہ کسی مشکل میں میرے محبوب پہلے 1.25 لاکھ انبیاء کی کسی قبر کو ڈھونڈ کے وہاں گئے ہوں۔ 1.25 لاکھ صحابہ تھے جب حجۃ الوداع ہوا ہے۔ آپ ایک ایک صحابی کو ایک ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دیتے، جاؤ اللہ کے کسی ایک نبی کی قبر ڈھونڈ کے اس کے اوپر 4 دیواری بنا کے، بلڈنگ بنا کے اس کو سجا دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، مگر میرے محبوب نے لا الہ الا اللہ کے بعد ایسا کچھ نہیں کیا، نہ ہونے دیا۔ آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں کیا ہو رہا ہے؟ 2 رنگیاں کہاں کہاں تک چلی گئی ہیں؟ یہ بہتر فیصلہ آپ کریں گے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ کسی نے کہا تھا نا جی، مندر بڑیوں، مندر بڑیوں، مسجد بڑیوں، پتہ نہیں کتھے کتھے جا بڑیوں وچ مسجد، دنیا کی ہر جگہ میں چلا گیا، لیکن میں نے اپنے من میں کبھی جھاتی ڈال کے دیکھا ہی نہیں کہ میں کھڑا کہاں ہوں۔ کلمہ پڑھنے والے جس دن تو دیکھے گا۔ اگلا امیج بنا ہے فرشتوں کے بارے میں، یہودیوں نے کہا کہ جبریل دشمن ہے ہمارا۔ او بھائی، دشمن کیوں ہے؟ اس نے آنا تھا نبوت اور وحی لے کے بنی اسرائیل کے پاس، یہ بنی اسماعیل کے پاس چلا گیا، یہ بنی اسماعیل کے پاس چلا گیا۔ فرق سمجھیے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بیٹا دیتے ہیں اسماعیل، اللہ بیٹا دیتے ہیں اسحاق، اسحاق کو اللہ بیٹا دیتے ہیں یعقوب، یعقوب کو مالک 12 بیٹے دیتے ہیں، آگے دیتے ہیں یوسف۔ یہ لڑی چلتی ہے، جناب موسیٰ و عیسیٰ تک بڑھتی ہے۔ ادھر جناب اسماعیل کی لڑی سے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرماتے ہیں۔ ساری زندگی شریکاں دا کلیش نہیں مکیا، بنی عباس، بنی امیہ، بنی اسماعیل، بنی اسرائیل۔ یہودی آج تک پوری دنیا کو کس لیے نچا رہا ہے کہ انہوں نے بنی اسماعیل کے آل میں سے کسی ایک شخص کو بڑا کیوں مانا ہے؟ ہمیں ماننا چاہیے تھا۔ اسی پہ جنگ ہے ساری دنیا کی، شریکہ چل رہا ہے، اللہ پہ کوئی راضی نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اس پہ یقین نہیں کہ رب سب سے سچا ہے، اور اللہ کبھی الیکشن نہیں کرواتے، اللہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں سلیکشن چلتی ہے، استفاء ہوتا ہے، تبھی تو نبی کو مصطفیٰ کہتے ہیں سب سے۔ اور یاد رکھیے، ہمارے ملک میں اس وقت سلیکٹڈ کہلوانا جتنی بڑی گالی ہے،
اللہ کے ہاں سلیکشن اتنا ہی بڑا اعزاز ہے. یہاں ڈیمانڈ پہ نہیں ملتا، یہاں صلاحیتوں پہ دیا جاتا ہے. آتے ہیں دو آدمی میرے محبوب کی دربار میں بیٹھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے اچھے ہیں، بڑا اچھی ہماری کمانڈ ہے، طاقت بڑی اچھی ہے، ذہن بڑا اچھا چلتا ہے، آپ فلاں علاقے کی گورنری ہمیں دے دیں. جواب کیا آیا تھا؟ ہم ڈیمانڈ پہ نہیں دیتے، ووٹ مانگنے پہ ہم ووٹ دے کے ہم نہیں جتواتے، ہم صلاحیتیں دیکھتے ہیں کہ کل کو اپنے ساتھ اور قوم کے ساتھ کیا کرے گا. یہی فرق تھا. اللہ نے چنا، جبریل امین کو چنا، اور جبریل امین کو کہا کہ میں نے جس کو چنا ہے اس کے پاس جانا ہے. جبریل وہیں جاتا ہے جہاں رب بھیجتا ہے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، پوری امانت داری سے اسی دل پہ جاتا ہے. لیکن انہوں نے کہا جبریل ہمارا دشمن ہے. آج تک جنگ نہیں ختم ہوئی عالم کفر کی اور عالم اسلام کی. وجہ کیا ہے کہ ذہن میں امیج بن گیا ہے کہ جبریل جھوٹا ہے، معاذ اللہ، خائن ہے، دھوکہ دیا اس نے. اور یہی امیج مسلمانوں کے اندر بنا ہوا ہے کہ جبریل کو آنا تو علی کے پاس تھا، یہ چلا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بامر مجبوری مان لیتے ہیں کہ دنیا مانتی ہے. باقی امامت جتنی چلی ہے وہ جناب علی المرتضیٰ کے نام سے لے کے آج تک اسی کے اوپر رسی پیٹ پیٹ کے دنیا تھک گئی ہے. تصور پیچھے یہ ہے کہ جبریل امین نہیں ہے، اسی وجہ سے اگلا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قرآن کو ماننے کو تیار کوئی نہیں، اور وہ کتاب اور نصاب ہے. ہماری 2 نمبریاں ہم سب پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ کب پڑھتے ہیں؟ جب ہم اللہ سے کہہ کے تھک گئے ہوتے ہیں. اللہ سیدھا رستہ دکھا مومنوں والا، انعام یافتہ لوگوں کا، جن پہ تیرا غضب ہوا ہے اور وہ گمراہ ہو گئے ہیں. اللہ ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے. اور پھر ہم آمین کہتے ہیں کہ اللہ تو جو فیصلہ کرے گا قبول ہے. اس کے متصل بعد اللہ فیصلہ کرتے ہیں الف لام میم. ہولوگرام چمک رہا ہے، مونوگرام زبردست ہے، پاس ورڈ لگا ہوا ہے، سیل پیک ہے. آج سے پہلے کوئی اس کو کھول نہیں سکا، الف لام میم کے عقدے کوئی کشا کر ہی نہیں سکا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب تیرے لیے رہنما ہے، تیری زندگی کو بدلے گی، سکون بھی دے گی، امن بھی دے گی، راہ ہدایت بھی دے گی، صراط مستقیم پہ بھی رکھے گی، میرے پاس بھی لے کے آئے گی، تیرا حشر نشر کمال کر دے گی، جہنم سے بچا کے جنت لے جائے گی. شرط اتنی ہے، اس پہ شک نہ کرنا. ہدی للمتقین، پورے ڈیفنس کے ساتھ اس کو سنبھال کے رکھنا. جس دن تیرے ہاتھ سے یہ چیز نکل گئی، سونے کا کتنا ڈیفنس ہے. ہمارا ذہن بنایا، امیج بنا کہ سونا مہنگا ہے تو وہ بھی ایک دھات ہی، لوہا بھی دھات ہے، لیکن امیج بن گیا کہ وہ مہنگا ہے، وہ اصل ہے، وہ اساس ہے، وہ کرنسی کی متاع ہے. لہٰذا ہم ایک تولہ کیا ایک ماشا بھی ہو، میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے، وہ جب اس کو رگڑتے ہیں نا سنار بیٹھے تو اس میں جو تھوڑا بہت گرتا ہے اس کو بھی اتنا قیمتی جان کے سنبھالتے ہیں کہ اللہ اکبر. لیکن قرآن کے بارے میں بول میرا یہ ہے، گفتار میری یہ ہے کہ لا ریب فیہ، جب رب نے دے دیا ہے تو تیرے میرے کردار میں کتنی بڑی 2 رنگی ہے. آپ قسم اٹھا کے اپنے آپ سے کبھی پوچھیں کہ میں نے اپنی زندگی کے فیصلے کبھی قرآن سے کروایا ہوں؟ قرآن کہتا ہے بد تینت نہیں بننا، لیکن میں کتنا بڑا بد تینت ہوں. قرآن کہتا ہے بد مزاج نہیں بننا، لیکن میں کتنا بڑا بد مزاج ہوں. قرآن کہتا ہے اکڑ کے نہیں چلنا، لیکن میری چال میں کتنی اکڑ ہے. قرآن کہتا ہے تو پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن میری گردن میں سریا کتنا ہے. قرآن کہتا ہے تو زمین کو چیر پھاڑ نہیں سکتا، لیکن میری دھاک کتنی بیٹھی ہوئی ہے. دنیا کو چھوڑے، دنیا کیا کرتی ہے. حاکم وقت نے ریاست مدینہ کہہ کے ریاست مدینہ نہیں بنایا، مجھے بڑا یاد ہے، لیکن میں نے یہ کہہ کے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میں نے آسمان سے بھیجے ہوئے نصاب کے اوپر ذالک الکتاب، یہ پکڑو کتاب، یہ ہے تمہارا نصاب زندگی، طرز بندگی، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہمیں کبھی یقین آیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ نہیں آیا. مثال لے لے، ہماری مسجد سے جوتے چوری ہونے نہیں ختم ہوتے تھے. کون چوری کرتا ہے؟ جو نماز ہی پڑھنے کے لیے آتا ہے، نمازیوں کے روپ میں آتا ہے. نمازی چور نہیں ہوتے، یہ میرا ذہن ہے. نمازیوں کے روپ میں چور آ جاتے ہیں.
آ گئے، میں نے بڑے جمعے پڑھائے، درس دیے، لیکچر دیے، اللہ سے ڈرو، خوف کرو، یہ ایک چھوٹی سی چیز کے پیچھے قبر آخرت برباد کر رہے ہو، نہیں ہٹے۔ ہم نے کیمرے لگوائے اور لکھ دیا کہ خبردار آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد ایسا کوئی حادثہ یا واقعہ نہیں ہوا کہ جوتی چوری ہوئی۔ اب ڈر کیا تھا کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کہیں وہ بن نہیں جائے، چہرہ سامنے آ جائے، اور ابھی تلک ہم نے اس کے پیچھے وہ وائر شیئر کر کے سسٹم نہیں رکھا، صرف آگے وہی ڈسپلے پہ خالی کیمرے جو ہیں وہی لگائے ہوئے ہیں، پیچھے کچھ نہیں۔ اور قرآن کہہ کے تھک گیا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بندے تیری پوری زندگی، گھر میں، دکان میں، واش روم میں، باہر اندر، ظاہر باطن، تیرا کچھ رب سے پوشیدہ ہے ہی نہیں، وہ تجھے 24 گھنٹے نگرانی کر رہا ہے، تیرا اچھا برا لکھا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے آج تک یقین نہیں آیا، میرا قول کچھ اور ہے، میرا قرار کچھ اور ہے، میرا فعل کچھ اور ہے، گفتار کچھ اور ہے، کردار کچھ اور ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، بڑا تیز ہے، سودا بیچ لیتا ہے۔ آئیے چوتھی چیز، ہم سب کا موقف ہے کہ پڑھانے والا ٹیچر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاذ آج تک آیا ہی نہیں، رب نے بنایا ہی نہیں۔ یہ میرا عقیدہ ہے، امیج ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ان کی ذات جیسی رب نے ذات نہیں بنائی۔ سر سے لے کے پاؤں تلک، میں نام لوں تو لمبا ہو جائے گا کام۔ دنیا کہتی ہے کہ محبوب کے عضو جیسا رب نے کسی انسان کا عضو بھی نہیں بنایا، اور شاعر دنگ کر دیتے ہیں جب بولتے ہیں۔ میں عام روٹین میں تو پنجابی بول لیتا ہوں، لیکن گفتگو کرتے ہوئے شاید میری زبان پہ پنجابی نہیں چڑھتی، لیکن جب بزرگ بولے تو کمال بولے۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا تصور، شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا آنکھ پہ بڑا مرتے ہیں، تو ویسے بھی آنکھ اللہ نے بنائی نظارے کے لیے، مرے کیوں نہ، 32 کروڑ پیچھے راڈ اینڈ کونز ڈلے ہوئے، رنگوں کا فرق کرنے والی، تو اس کے اوپر اتنا قیمتی کیمرہ جو رب نے مفت میں دیا ہے، دل آ جاتا ہے۔ بابا جی نا ایک دن اوپر چادر لے کے بیٹھ گئے اور سر جھکا کے تصور میں مدینے کا سفر کر کے پہنچے، اور محبوب کی آنکھ دیکھنے لگے، جس کو علامہ، میں اگر علامہ کہوں تو آپ کو عجیب لگے گا، لیکن واقعتاً وہ لوگ علامہ تھے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، شمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی، شمائل ترمذی کے نام سے معروف ہے۔ محبوب کا کبھی چہرہ دیکھنا ہو، تصویر دیکھنی ہو، انگ انگ دیکھنا ہو تو وہ پڑھیے، اور جس گھر میں وہ کتاب نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بس اس گھر میں کروڑوں روپے کے بھی کلر کروا لیں، پھیکے ہیں سارے رنگ، اگر وہاں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود پہ مبنی یہ کتاب آپ کے گھر میں نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ خیر، بابا جی پہنچے مدینے اور تصور کی دنیا میں، دیکھا تو نہیں تھا، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ یقین ہے، جو رب نے کہہ دیا وہ حق ہے۔ یہاں آ کے کہتے ہیں ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بھولیا، اکھا بند کیتیاں نے تصور چ مدینے پہنچے نا، ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بھولیا، وہ پورا یار تولا مل کی بڑھ سی۔ جس محبوب کی آنکھ کا ریٹ ان کے دور میں 1.25 لاکھ ہے، جب 300 روپے کی مربع زمین آ جاتی تھی، آپ سوچیں کہ 1.25 لاکھ کی ویلیو کیا ہوگی۔ ایک اکھ دا مل 1.25 لاکھ بھولیا، پورا یار تولا مل کی بن سی۔ اور جب نعت خوانی بیان ہوتی ہے، پوری رات نعت خان نعت خوانی کرتے ہیں، قوم جھوم جھوم کے، جھنڈے ہلا ہلا کے، ہاتھ لہرا لہرا کے، نوٹوں کی دتھیاں جو ہے وہ نچھاور کر کر کے، جھوم جھوم کے گناہ، لیکن اگلے ہی دن فجر کے وقت جو حالت ہوتی ہے آپ چیک کر لیں، کیونکہ رات کو ہم کچھ اور تھے، میں صدقے جاواں، میں واری جاواں، جدو فجر پڑھن دا ٹائم آوے میں سو جاواں۔ تو یہی تو دو رنگی ہے، تبھی تو سکون نہیں ہے، تبھی تو امن نہیں ہے، تبھی تو چین نہیں ہے۔ میرے محبوب کی آنکھ نے کبھی غلط نہیں دیکھا، میرے محبوب کی زلفیں کبھی اللہ کے مد مقابل باغی نہیں بنی، لیکن تیری میری زلفوں کی کٹنگ، اگر محبوب میرا آئیڈیل ہوتے تو زلفیں ویسی ہوتی، میری آنکھ میں سرما حیا کا ہوتا، میرے کانوں کے اندر میوزک نہ ہوتا، میری زبان پہ گانے ترانے گالیاں غیبت جھوٹ فراڈ نہ ہوتا، اور میرے دل کی دھڑکنیں رب کے ساتھ چلتی، اور میری دل لگی اللہ کے گھروں سے ہوتی، لوگوں کے گھروں سے نہیں ہوتی، میرے پیٹ میں لقمہ حرام نہ ہوتا، میری شرمگاہ کے اندر ایک حیا ہوتا، کیونکہ میرے محبوب نے زندگی میں زنا نہیں کبھی روا رکھا، نکاح کو
معروف کروایا ہے. تو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو امیج بنایا، ایک ڈنمارک والے نے، بدبخت نے میرے نبی کے خاکے بنائے، میں چیخ اٹھا، میں نے جلوس نکالے، گلیاں بازار محلے بھر دیے، وہ جناب میرے نبی کے خاکے بنائے ہیں. میرے دوست، تو نے بھی تو کوئی خاکہ بنایا ہے، میں نے بھی تو کوئی خاکہ بنایا ہے. میرے پیغمبر نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، اور آپ نے کبھی جھوٹ بولا بھی نہیں ہے. اور میں نبی کا امتی ہو کے، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے، کلمہ پڑھ کے، ان کا نام نامی سن کے، انگوٹھے چوم کے، آنکھوں پہ لگا کے بظاہر ڈرامہ کرتا ہوں کہ مجھے ٹھنڈک پہنچی ہے، مجھے تکلیف ہے. اگر تکلیف نہ ہوتی، بازار میں تیرے میرے 2 نمبری نہ ہوتی. میں معاملات میں آگے آ رہا ہوں، لیکن یہیں پہ پہلے ابھی دیکھ لیجیے، عقیدہ تو میرے محبوب کے بارے میں میرا یہ ہے کہ وہ آمنہ کا لال ہے، وہ صاحب حسن و جمال ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، لیکن میں نے کبھی آپ کو آئیڈیل بنایا ہی نہیں. دوستو آگے چلیے. اگلا معاملہ ہے زندگی. زندگی 2 چیزوں کا نام ہے. 4 چیزیں ہو گئی: اللہ کے بارے میں امیج، وحی کے بارے میں تصور، اس کے بعد کتاب قرآن، اور چوتھا صاحب قرآن. ان کے ساتھ جو ہمارا رویہ وہ لائیے. اس کے بعد 5ویں چیز ہے زندگی. اس زندگی میں آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ عبادات ہیں یا معاملات ہیں. عبادات میں تھوڑا سا خود کو چیک کریں. یہ ہم نے پڑھا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کوئی بھی تکلیف آئے تو حوصلہ رکھنا، صبر کرنا اور نماز پڑھنا. ہمارے تو گھر میں میت پڑی ہو تو ہم حوصلہ نہیں کرتے. حوصلے کی سب سے بہترین جگہ یہ ہے پہلا صدمہ، پھر تو آہستہ آہستہ صبر آ جاتا ہے، اسے صبر نہیں کہتے. حالات نارمل ہو جاتے ہیں، اسے صبر نہیں کہتے. پہلی چوٹ پہ جو کھڑا ہے اور قائم ہے، نہیں گرا، امید ہے کہ اگلی چوٹیں بھی برداشت کر جائے گا. جو ایک کتے کے بھونکنے پہ ہی گر گیا ہے اور اسے اٹیک ہو گیا ہے، وہ آگے کیا کرے گا؟ آپ نے اور میں نے کیا کیا ہے؟ یہ پہلا صدمہ. معاملات کے اندر آ کے دیکھیے، عبادات میں دیکھیے. ہمیں آج تک نماز نے سکون نہیں دیا. سر درد ہو تو ہم سے سجدہ نہیں ہوتا، عام روٹین میں نہیں ہوتا، تو تکلیف میں کہاں ہوگا؟ بخار میں کہاں ہوگا؟ اور جو پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. یہ جتنے بھی نمازی آ رہے ہیں برباد ہو گئے. یہ اللہ، جو نہیں پڑھ رہے وہ بھی برباد ہیں، جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی برباد ہیں. کہ الذین ہم عن صلاتہم ساہون. یہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے فی نہیں بولا کہ جو نمازوں میں غافل ہے. نماز کے اندر تیری میری غفلت کی حالت کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے غم زندگی، دم زندگی، رم زندگی، سم زندگی، غم. یہ اتنے سارے غم رم، جو دنیا کے زہر، جو سوچیں، جو فکریں، وہ سب نماز میں آ کے پکڑتی ہیں. غضب کیا تیری یاد نے، مجھے آج ستایا نماز میں. میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں. ادھر بات خشوع اور خضوع کی ہے، اور ادھر حالت کیا ہے؟ میری نماز بے کیف ہے، مزہ ہی کو نہیں. وگرنہ نماز تو مزہ دیتی تھی، سکون دیتی تھی، درد دور کرتی تھی، تکلیفیں حل کرتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دن میں 5 ٹائم بریک کا نام ہے. 23 گھنٹے آپ کی دنیا کمانے کے لیے، اور یہ بریک لے کے جو 15-20 منٹ تو آئے گا، یہ تیرا اگلا اکاؤنٹ جو قبر کی شکل میں کھلنا ہے، وہاں تیرا نور بن کے، روشنی بن کے تیرے کام آئے گی. کتنے لوگوں نے یہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے؟ کھولا ہے تو فارغ پڑا ہے. الذین ہم عن صلاتہم ساہون. جو اکاؤنٹ کھول کے پھر بھلا دیتے ہیں، وہ اکاؤنٹ بند ہو جایا کرتے ہیں، وہ پھر سدا چلا نہیں کرتے. تو یہ تیری میری کیفیت ہے. اور بابا جی نمازی ہیں گھر میں تو باقی پوری بہت دوسری ہے. تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے. ماتھے تو قبر میں ساتھ چلے جانے ہیں، پیچھے تیری نسلیں رہنی ہیں. کوئی نسلوں میں بھی اچھا ہے، نمازی ہے، تیری لائن پہ ہے، کل کو مؤذن بنے گا، امام خطیب داعی مبلغ بنے گا، کوئی اچھا تاجر بہترین رویے رکھنے والا آئے گا. وہ جی وہ نہیں ہو سکا، کیونکہ کردار میں اور گفتار میں فرق آ گیا ہے، نہیں ہو سکا. بھائی اسی طرح ہمارا روزہ ہے. روزہ ہم نے سنا ہے ڈھال ہے، لیکن ہمارا روزہ تو زیادہ گرم ہو جاتا ہے. شام کے ٹائم جب ہم نے واپس جانا ہوتا ہے، پہلے سموسے مینو دے اس گلتے لڑائیے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ ہم نے پڑھا ہے، لیکن صبر لوگوں کے لیے. اوے 2 منٹ صبر کر یار، آگ لگی، آگ بجھاؤنی ہوں، میں خود تیز جا رہا ہوں، دوسروں کو روک رہا ہوں. رویے ہی الٹ گئے ہیں. پڑھیے قوم کو، قوم بچی نہیں ہے. ہر بندہ نفسہ نفسی کے عالم میں. سب سے زیادہ لڑائیاں رمضان میں ہوتی ہیں اور عصر سے مغرب کے درمیان ہوتی ہیں.
دیکھیے نا سارا دن وہ چولہے پہ گرم رہی ہے اور شام کو میں ادھر کہہ رہا ہوں ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، ادھر کہہ رہا ہوں آج مرچاں بہت تکھیاں پائیاں نے، آج یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ جو ہماری کیفیت ہیں اللہ کے بندو، روزہ ڈھال بن ہی نہیں سکا، گناہ سے روک ہی نہیں سکا، ہمارے سامنے کبھی آ ہی نہیں سکا، لڑتے ہوئے کبھی کسی کو کہہ ہی نہیں سکا ویرے میں روزے نالا تیری مہربانی، میں تو وہاں زیادہ گرم ہو جاتا ہوں۔ اور میری زکوٰۃ آپ اور میں جتنے مرضی تنگ ہوں اوکھے ہوں، اسی کتوں نہ کتوں جا کے اپنا پیکج نیٹ دا لوا لئی دا ہے۔ یہ زکوٰۃ نیٹ پیکج ہے، کل قیامت کے دن گوگل اسی پہ ہونا ہے، قبر سے اٹھ کے اندھا کر دیا جانا ہے، رستہ کسی نے نہیں بتانا، نفسا نفسی کا عالم ہے، امی کو آواز دو گے تو جان چھڑا کے جاتی رہے گی، بھائی کو پکارو گے تو کوئی نہیں، وہاں صرف زکوٰۃ نے 2.5%، عشر نصف عشر، یہ جو آج نکال رہا ہے نا، جو پیچھے رہنا ہے وہ تو تیرے بچوں نے اس پہ لڑنا ہے، اور پتہ نہیں کسی نے شرابیں پینی ہے، کسی نے کیا کرنا ہے، کسی نے کیا کرنا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن تو نے اپنے لیے وہ اگلا نیٹ پیکج لگایا ہی نہیں جو تیرے لائف ٹائم۔ لیکن عبادات میں مجھے پتہ ہے جی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تلاوت ہوگی، محفل قرات ہوگی تو میں جھوم جھوم کے کہوں گا اللہ یفتح علیک، کمال، زبردست، کیا بات ہے جی، بہت اچھا پڑھا ہے، اور مصر سے قاری بلوا کے پڑھاؤں گا اور اس کے اوپر میں داد دوں گا، بہت کچھ ہوگا، لیکن وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھ تو سکا ہوں، قائم کر ہی نہیں سکا۔ نماز قائم کرنا ہوتا ہی ہے کہ سٹینڈ لیں، اگر آپ دکان سے سٹینڈ نہیں لیں گے مسجد کیسے آئیں گے؟ کلینک سے سٹینڈ نہیں لیں گے کیسے اٹھیں گے؟ میں پچھلے دنوں شہر کے ایک ڈاکٹر کے پاس تھا، صبح 11 بجے کا گیا ہوا، مجھے رات عشاء کے وقت جا کے ٹائم ملا، اور مریض میرا بالکل بے ہوش ہے، پرائیویٹ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ رش تھا، تو جب عین میرا وقت آیا تو کہنے لگا جی نماز۔ ایک بندہ صبح 11 بجے کا بیٹھا ہوا، عشاء کے ٹائم اس کی باری آئے، درمیان میں اتنے وقفے کر کے آؤ، چوٹ تو پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں، جب اپنے پہ باری آتی ہے پتہ تب چلتا ہے۔ خیر اٹھے ڈاکٹر صاحب، وضو کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جا کر کے گزرتے ہوئے سب کو کہا بھی نماز ہونے لگی ہے، نماز، جا کے خود اذان دی، اذان دینے کے بعد اقامت خود کہی ہے، آگے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، بندہ ساتھ کوئی بھی نہیں، اور یہ سارا سین میں وضو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، بڑی تسلی کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد آئے، آ کر کے پھر پیشنٹ سے معذرت کی کہ ٹھیک ہے یہ ایمرجنسی تھی، میں نے بٹھایا، میری غلطی ہے، مجبوری ہے، لیکن یہ بھی میری مجبوری تھی، جب میں نے اکیلے ہونا ہے تو مجھے کسی نے وہاں ساتھ نہیں دینا، نہ کسی مریض نے، نہ ان روپوں نے، نہ اس ہاسپٹل نے، نہ کسی اور نے۔ یہ بریک ہے جو آپ اور میں نہیں لے سکے، وہ روزہ ہے جو آپ اور میں نہیں رکھ سکے، وہ زکوٰۃ ہے جو بولا ہم نے بہت ہے مگر دل سے دے نہیں پائے، حج عمرہ تو اللہ نے ویسے ہی ناراض ہو کے بند کروا دیا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا جب در پہ کسی کو آنے کی اجازت ہی نہ ملے، راستے میں رکاوٹیں ڈال دی جائیں۔ رب ناراض ہو یاد رکھیے، روٹی روزی نہیں روکتا، دے گا، اپنے گھر نہیں آنے دیتا۔ یہی تو گفتار و کردار میں فرق مار گیا ہمیں، عبادات میں، معاملات میں دیکھ لیجئے، میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، جتنے اولے آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، جتنے تیز ہاتھ کی صفائی آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا۔ مجھے تو اتنا پتہ ہے، میٹر کہتے ہیں گز دیتے ہیں، اور گز بھی مار کے تھوڑا سا ٹیڑھا کیا ہوتا ہے، اوپر سے ہاتھ کی صفائی سے کپڑا چلاتے ہوئے وہ بھی چل جاتا ہے۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ لیٹر کی جگہ گڈوی آ گئی ہے لاہور میں، فیصل آباد ابھی بچا ہوا ہے، لیکن وہ جس سے ماپ کے دیتے ہیں انہوں بھی ادھر ادھر مار کے چیپ پایا ہوں جیڑا کوئی وچ ٹانکی کٹ جائے، اوپر سے پھر اپنے تیزی بھی ہم دکھا لیتے ہیں۔ ہم معیار اور مقدار کے ضامن لکھ کے، 1 لاکھ نقد انعام لکھ کے، پیچھے حدیث لکھ کے من غشنا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہمارا نہیں ہے، ملاوٹ ثابت کرنے والے کو 1 لاکھ انعام، اور اس کے سائے میں ماشاءاللہ 2 نمبر نہیں 10 نمبر چیز بک رہی ہوتی ہے، دڑا دڑ بک رہی ہوتی ہے۔ 2 رنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جا، سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون نہیں آئے گا۔ اگر جینون مرچ کا ٹیسٹ اصل مرچ سے ہٹ کے کسی چیز میں نہیں آتا، ساڑ تو ہو سکتا ہے، جینون وہ مرچ والا معاملہ نہیں ہو سکتا، تو عام چیز میں وہ رنگ کیسے نکلے گا؟ اللہ کے لیے اپنے معاملات درست کریں، نہیں تو ہمارا نقشہ کھینچ لیا گیا ہے، اور جس نے کھینچا ہے کمال کھینچا ہے۔ کہندہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، جتنا
لہو حاجیوں نے پیا ہے شاید کسی نے پیا ہو، داڑھی رکھ کے جتنے لوگوں نے پیا شاید کسی نے. الزام داڑھی پہ آیا ہے، داڑھی کا تو قصور تھا ہی نہیں. الزام حج پہ آیا ہے، حج تو غلط تھا ہی نہیں. الزام نماز پہ آیا ہے، ماتھے کے محرابے پہ آیا ہے، یہ تو ایسا کچھ نہیں تھا، میرا اندر پلید تھا، وہی درست نہیں ہوا، وہی ظاہر کے مطابق نہیں ہوا. اتو میاں تسبی تو وچو میاں کسبی، وخاوے سجی تمہارے کھبی، جو لبدا جاوے دبی، بڑھاوے کوٹھی تے لکھے اٹھتے حاضہ من فضل ربی. یہ دو رنگیاں چل رہی ہیں، مزے سے چل رہی ہیں، لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیاں، بس اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. میں کبھی خود کو گلٹی فیل کرتا ہی نہیں ہوں. میرے سے بڑھ کے اچھا خطیب کوئی نہیں، ادیب کوئی نہیں، مومن کوئی نہیں، میرے سے اچھا تاجر کوئی نہیں، مستری ہوں تو میرے سے اچھا مستری کوئی نہیں. ہر جگہ میں نے 2 نمبری 10 نمبری راستے رکھے ہوئے ہیں، لیکن میرے سے اچھی پارٹی کوئی نہیں، سیاست دان کوئی نہیں، حکمران کوئی نہیں، میرے سے بہترین لیڈر اور قائد کوئی نہیں، کیونکہ میں نے خود کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں اچھا ہوں، دنیا خراب ہے. حالانکہ معاملہ یہ ہے، عرب کا ایک شاعر کہتا ہے نعیب الزمانہ والعیب فینا وما لزماننا عیب سوانا. ہم ساری زندگی دنیا کو تانے دیتے رہے کہ وہ برے ہیں، وہ برے ہیں، زمانہ برا ہے، اور ہمارے لیے دیکھیں، حقیقت میں ٹیسٹ کریں تو ہم سے بڑھ کے برا کوئی نہیں. وَلَيْسَ الذِّئْبُ يَأْكُلُ لَحْمَ ذِئْبٍ، کہتے ہیں کہ میں نے جنگل میں کبھی بھیڑیے کو بھیڑیا کھائے ایسا سین نہیں دیکھا، لیکن یہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ انسان انسانوں کو کھا گئے. وَيَأْكُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا عَيَانًا. یہ سب ہو رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے. اللہ کے لیے واپس لوٹیں. ہمارے معاملات میں بھی 2 نمبری، عبادات میں بھی 2 نمبری. کہتا ہے نا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تسیندے نہیں، ٹوپیاں سی. سب سے زیادہ جو پھٹ ہم نے لگائے ہیں وہ دلوں پہ لگائے ہیں، اور اوپر سے شاعری کرتے ہیں تو کمال کرتے ہیں. آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں. داد بھی لیتے ہیں، مشاعرے بھی ہوتے ہیں، تقریریں تحریریں بھی آتی ہیں، لیکن کوئی مجلس ایسی نہیں جس میں ہم غیبت کر کے کسی کا دل نہیں توڑتے، جس میں چغلی کر کے کسی کا دل نہیں توڑتے. ہم رویوں سے کیسے اپنے باپ کا، ماں کا، بہن بھائیوں کا، بیوی بچوں کا، آل اولاد کا. ایک مثال ہی صرف لے لیں. پاکستان میں ایک مزاج ہے، میں ہوٹلوں پہ جا کے دیکھتا ہوں، اور کچھ نہ پیا ہوئے تو نمک دانی ہر ویلے پئی رہتی، ایک ٹوتھ پک اور دوسری نمک دانی. ٹوتھ پک اس لیے رکھتے ہیں کہ اینڈ تے جا کے دسیا جے بھی کی ہے. بابا جی کہتے ہیں مجاہد آبادی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی عافیت والی زندگی دے، لاہور کے عبدالرشید مجاہد آبادی، کہتے کہ مچھی پھاڑ بھی لئی، پانیوں باہر کڈی، تڑپ تڑپ کے مر بھی گئی، کنڈے لگے سی منہ دے وچ چھلی گئی، لیا کے سٹی آرڈر دیتا، تولی گئی، چاننے لائے برش مار مار کے، کٹ کٹ کے پیس بنا کے اتنے مسالے نمک جوائن لا کے، نیبو نچوڑ کے گھر لیا کے تیل گرم کر کے او دے وچ فرائی کر کے سامنے لیا کے رکھ کے مرچ مسالے لا کے کھا کے اینڈ دند جا کے تیلا مار دیا. کہندا ٹوتھ پک مزہ نہیں آیا. کہندے نے او بندیا کل نو رب دے سامنے گیوں میں تینوں دنیا تے بھیجیا سی تے موٹے موٹے کام تے 4 ہی سن. عقیدہ صحیح کر کے آ جا، معاملات درست کر کے آ جا، عبادات صحیح کر کے آ جا، اخلاقیات مثبت لے کے آ جا. تو آیا ہے پر مزہ نہیں آیا. اگر اللہ نے کہہ دیا تو کیا بنے گا؟ اس بی بی کے دل پہ کیا گزرتی ہے جس نے اتنی محنت کر کے تندور چولہے پہ، لیکن اسی انہوں کہنے آج لون کٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک بھی بیوی کو 12 حجروں سے کھانا آتا تھا. کبھی نہیں کہا کہ نمک کم ہے، مرچ زیادہ ہے، یہ مسئلہ ہے. دل کیا کھا لیا، نہیں تو پوچھا گیا محبوب کھایا نہیں، کہا الحمدللہ پیٹ بھر گیا، دل نہیں توڑا، دل نہیں توڑا. لیکن تیرے میرے معاملوں کے اندر فرق ہے. حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تسیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبے کیتی جاندے. تھوڑا جا مسئلہ بن جائے سر صدقہ، ہر چیز کا سر کاٹ کے صدقہ دے دیا ہے، لیکن یہ صدقے جاواں واری جاواں، اس نے اپنی خواہش کا سر نہیں کاٹا. بدعات پہ ڈٹ گیا ہے تو ڈٹ گیا ہے. کبھی مولانا کو شرم نہیں آئی، کبھی حیا نہیں آئی کہ میرے نبی کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں 7 تھے، ان میں سے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے زندگی میں فوت ہوئے ہیں. کل 3 7 10 40 کرنا تو ایک طرف، میرے محبوب نے زندگی میں ایک دفعہ اعلان ہی کیا ہو کہ آج میرا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا ہے، کل مسجد نبوی میں اتنے بجے کل ہوں گے، سارے آئیں اور ثواب دارین حاصل کریں. مجھے صرف ایک اعلان ہی دنیا دکھا دے. مجھے گالیاں دے لیں گے، ساری زندگی کے لیے بولیں گے، میری پچھلی 7 پیڑھیاں اور نسلیں ننگی کر دیں گے، لیکن اندر جھانک کے کبھی غلطی نہیں دیکھیں گے کہ جو میں کر رہا ہوں میرے مصطفیٰ نے کرا. میں نے تو کلمہ پڑھا ہے، میں نے اسوہ مانا ہے، میں نے ان کی سیرت کو، کردار کو دنیا میں پیش کیا ہے.
اور انہوں نے کسی اپنے لختے جگر اور گوشہ جگر 3 بیٹیاں اور 3 بیٹوں کی وفات پہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں 2 بیویاں فوت ہوئی ہیں، سیدہ خدیجہ اور سیدہ زینب بنت خزیمہ، مگر ایسے نہیں ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان سے بڑھ کے بھی کوئی اور تھا کہ جن کو ضرورت تھی، مگر ایسے نہیں ہوا، مگر کری جا رہا ہے۔ نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے، ممبر پہ چڑھ کے کہتا ہے میں ٹوکا رکھے آ جائے، ہاں میں چھری کوہاڑی رکھی جائے، میری گردن لا دیا جائے اگر میں غلط ہوں۔ یہ حل ہے ہی نہیں، مسئلہ اگر غلط ہے تو اس کو صحیح کیا جائے گا، دلیل نہیں سمجھ آئی تو دلیل کی اپیل کی جائے گی، دیکھیے اصلاح کی جائے گی، کاٹا نہیں جائے گا، کاٹنا تو کوئی حل نہیں۔ نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا تے بھج بھج مسیتی جاندے۔ آج میں ایک جگہ تھا، مسجد میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میری اپنی فوتگی تھی، لیکن حیران ہوں اندر بھی باہر بھی کسی ایک بھی بندے کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ پوری سینکڑوں کی مجلس میں اس تعزیت کے اوپر بیٹھ کے وہ جملے بول سکے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت پہ بولتے تھے، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب۔ یہ کسی کو نہیں آتے، لیکن یہ سب کو پتہ ہے مکھانے کتنے کلو پانے ہیں، سیب کتنے کاٹنے اور کیلے کے ٹکڑے کتنے کرنے، پیس کتنے بنانے ہیں، عوام کو کیا دینا ہے، مولانا کے گھر کیا بھیجنا ہے، سوٹ کون سا لگنا ہے، جوتا کون سا لگنا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو پھر اللہ کے لیے کہندے نے کہ فرض بھلائی بیٹھے ہو تو نفلہ نیتی جاندے ہو۔ ابھی بہت کچھ اور باقی ہے اس موضوع پہ۔ میں باس ہوتا ہوں، مجھے نہیں پتا باس کیا ہوتا ہے، لفظ مجھے یاد ہے، دنیا مجھے باس کہے، سر کہے، لیکن سر کے جو تقاضے ہوتے ہیں، سر کبھی گرتا نہیں، گرتا ہے تو صرف ایک در پہ گرتا ہے، مگر یہ کہاں کہاں گر گیا ہے۔ میں بڑا بنا بیٹھا ہوں، میں عہدے پہ ہوں اور اسے پتہ ہی نہیں۔ بڑا وہ نہیں ہوتا جو عہدے میں بڑا ہو، بڑا وہ ہوتا ہے جہاں بیٹھ کے کوئی بندہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے۔ میرے پیغمبر کی کسی مجلس میں کسی صحابی نے خود کو چھوٹا محسوس نہیں کیا، چھوٹے سے چھوٹا بھی آیا تو آپ نے کہا یہ میرا پھول ہے، درمیانہ آیا آپ نے اس کی تعریف ایسی کی کہ قیامت تک کے لیے وہ حدیث امر ہو گئی۔ کیا خیال ہے آپ اور میں آؤندیاں ایڈی گال کٹ کے آن ڈی تو جاندیاں ایڈا پھکڑ کٹ گئے، لے بڑا تیز بنتا سی، منجی ٹھو کے بھیجتی میں۔ مسجد کے اندر یہی ہو رہا ہے، خطبوں میں یہ ہو رہا ہے، تقریروں میں یہ ہو رہا ہے، دکانوں پہ یہ ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بہرحال میں آج اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوں کہ میں غلطی کر کے بھی اپنی غلطی کو مانتا نہیں۔ آپ کا پتہ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا ہی رکھے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ کمی ہے تو جو کمیوں کو محسوس کر گیا فل بھی وہی کرتا ہے، جسے یقین ہو کہ ٹینکی خالی ہے، سفر لمبا ہے، تو وہ پٹرول 130 روپے بھی ہو جائے تو وہ بھروا لیتا ہے۔ دنیا جتنی مرضی لمبی چوڑی مہنگی خواہشات کے پلندے میں دبی ہوئی ہے، لیکن جسے پتہ ہے کہ میں نے قبر میں جانا ہے وہ یقیناً اپنی اس کمی کو پورا ضرور کرے گا۔ اور اگر کچرا پھنس جائے ٹینکی میں تو میں جا کے پمپ چینج کرواتا ہوں، ٹینکی صاف کرواتا ہوں۔ نہیں صاف کر پایا تو میں اپنے دامن کو، اپنے من کو، اپنی سوچ اور فکر کو، دل کو ہی صاف نہیں کر پایا۔ آئیے کچھ کیجئے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ سارا کچھ کر کے بھی ناکام کیوں ہے؟ ناکامی کا سبب ہی یہی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔